الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. پیغمبر ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں اللہ کی کتاب کی روشنی میں مسلمانوں اور مہاجرین میں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو. یہ حکم اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم میں لکھ دیا گیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے ایک عرصے سے خاندان نبوت اور پھر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ حضرات نے بہت سی باتیں سنی. شعراء کرام نے بھی اسی عنوان سے اہل بیت رسول کے عنوان سے اپنا کلام بھی، منظوم کلام بھی پیش کیا ہے. اسی طرح کے ایک سلیم الفطرت، روشن ضمیر اور روشن خیال، صاحب ایمان ایک شاعر، وہ اپنا تخلص مسترک لکھتے تھے، لیکن بڑی کوئی علمی شخصیت معلوم ہوتے ہیں.
انہوں نے اہل بیت رسول کے عنوان سے تمام ازواج مطہرات کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے: وہ خواتین مکرم یعنی ازواج رسول، وہ خواتین مکرم یعنی ازواج رسول جن کو بخشا تھا لب الہام نے حسن قبول، وہ نوامی سے حرم، وہ اہل بیت مصطفیٰ، وہ مجسم خیر و خوبی، وہ سراپا اتقا، وہ مقدس بیبیاں، وہ امہات المؤمنین، وارث عز و شرف فخر نساء العالمین، وہ مبارک بیٹیاں حوا کی عظمت کی دلیل، درخور عزت سزاوار سلام جبرائیل، وہ پیمبر کے امور خانہ داری کی امین جن سے سیکھا دختران ملت بیضان دین، صالحات نیک تینت طیبات پاک خو، کاملات حسن سیرت حافظات آبرو، وہ حیا پرور صداقت آفریں عفت مآب، خاص کر جن کے لیے اتری تھی آیات حجاب، بارہا جن سے کیا خلاق عالم نے خطاب، بارہا جن سے کیا خلاق عالم نے خطاب، جن کو ہر نیکی پہ مولا نے دیا دوہرا ثواب، حق سے وابستہ جنہوں نے اپنے دامن کر لیے، قسمتیں بیدار کر لیں قلب روشن کر لیے، جلوائے روح نبی سے جن کے باطن مستنیر، جن کی روحیں مطمئن تھیں آئینہ جن کے ضمیر، جن کو دنیا سے خدا نے بے نیازی بخش دی، عالم نسواں میں شان امتیازی بخش دی، جن کا اسوہ ہے نمونہ صنف نسواں کے لیے، فرض ہے تعظیم جن کی ہر مسلمان کے لیے، ان کے کاشانوں پہ رحمت ان کی روحوں پر سلام، ان کے کاشانوں پہ رحمت ان کے روحوں پر سلام، جن کے زوج محترم ہوں حضرت خیر الانام، کون جنت ان کے قدموں سے طلب کرتا نہیں، کون جنت ان کے قدموں سے طلب کرتا نہیں، ہائے وہ بدبخت جو ان کا ادب کرتا نہیں، اس سے پہلے اہل بیت رسول میں سے دو مقدس شخصیات، زوجائے اول مونس و غمخوار رسول سیدہ طاہرہ صدیقہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور پھر
صدیقہ بنت صدیق، صدیقہ کائنات، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر اور ان سے متعلق بہت سی ایسی باتیں جو اغیار کے پھیلائے ہوئے غلط پروپیگنڈوں کے نتیجے میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ذہنوں میں غلط باتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس پر میں نے کچھ انکشافات کیے، آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے، اور جس تفصیل کے ساتھ میں نے اس کا ذکر کیا ہے شاید اس طرح اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو۔ آج دو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ ایک تو ام المومنین سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، یہ وہ مقدس خاتون ہیں جن کو شروع ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی، شوہر سمیت، اور یہ وہ مقدس خاتون ہیں جنہیں دوری ہجرت کا بھی اللہ تعالیٰ نے رتبہ عطا فرمایا۔ پہلی ہجرت انہوں نے اپنے شوہر سمیت حبشہ کی طرف کی۔ ان کے شوہر کا نام تھا سکران بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک عرصہ تک یہ حبشہ میں رہے اور حبشہ سے پھر واپس تشریف لائے۔ یہ آپ کے علم میں یقیناً ہوگا کہ جن مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، یعنی مکہ معظمہ میں مشرکین کے مظالم سے جان بچاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور آپ کی اجازت کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس موقع پر جب مسلمانوں کے لیے بڑے سخت حالات تھے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تم پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ۔ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف اپنے انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا کہ وہ سرزمین ایسی ہے کہ جہاں کا حکمران بڑا منصف مزاج اور نیک دل ہے، وہاں سکون کے ساتھ زندگی گزار سکو گے۔ چنانچہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے اور مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان ذی النورین اپنی زوجہ مطہرہ بنت رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سمیت انہوں نے ہجرت فرمائی، اور انہی ہجرت کرنے والوں میں حضرت سودا بھی تھیں، اپنے شوہر سمیت ہجرت انہوں نے کی۔ وہاں سے واپس آ کر وہاں کے حالات بہت انہوں نے بیان فرمائے۔ وہاں جب مسلمان پہنچے انہیں تو سکون مل گیا، آسانی کے ساتھ اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے رہے۔ حبشہ کا حکمران ایک عیسائی حکمران تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالا نامے آپ کے خط کو پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ اور پورے حبشہ کے اندر وہ واحد مسلمان تھا، اور جب ان کا انتقال ہوا، چونکہ اور لوگ عیسائی تھے، مسلمان نہیں تھے، تو جنازہ پڑھائے بغیر ان کو دفن کیا گیا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اب تو ایک فیشن بن گیا ہے نا
گجرا والا میں فوت ہو جائے لاہور میں غائبانہ جنازہ پڑھایا جاتا ہے. یہ فیشن ہے، یہ حکم رسول نہیں، تعلیم رسول نہیں، اسوہ رسول نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چودھری محمد علی سابق وزیر اعظم پاکستان، ان کا انتقال کراچی میں ہوا تو لیگیوں نے اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے اخبارات میں نام اور تصویریں چھپوانے کے لیے مسجد شہداء کا انتخاب کیا. مجھے کہا کہ غائبانہ جنازہ پڑھانا ہے. میں نے کہا میرے مذہب کے اندر بغیر کسی ضرورت کے غائبانہ جنازے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں کھلونا تھوڑی جس نے جو اشارہ کر دیا تو میں کھڑا ہو گیا. مسجد شہداء میں میرا رہنا، دین میرا مقدم ہے ہر چیز سے. باقی چیزیں میرے ذاتی مفادات، ساری چیزیں مؤخر ہیں، ان کی ثانوی حیثیت ہے. دین میرا مقدم ہے. میں دین بیچ کر یہاں نہیں بیٹھا ہوا کہ جو چاہے مجھے اشارہ کر دے بس میں اس کے ساتھ چل پڑوں. میں دیکھوں گا کہ میرے دین کے اندر اس کی اجازت ہے، ضرور کروں گا. بہرحال پھر انہوں نے کسی اور بزرگ کو بلایا، نام نہیں لینا چاہتا. تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ تو بڑی بزرگ شخصیت ہیں، انہوں نے کیوں جنازہ پڑھا دیا؟ میں نے کہا آپ ان سے پوچھ ہی لیں. میں نہیں پوچھتا، میں ان کا بہت ادب کرتا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جنازہ مذہبی تھا یا سیاسی تھا؟ تھا تو سیاسی جنازہ، مذہبی کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے چلتے ہوئے یعنی ایک جوتی پہنی اور دوسری جوتی ہاتھ پکڑ لی، باہر نکل گئے. کہنے لگا من وجہ سیاسی تھا اور من وجہ مذہبی تھا. بس اتنی بات کہہ کر اب یہ من وجہ کیا ہوتا ہے نہ سننے والے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئی. خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں فیشن بن گیا ہے غائبانہ جنازے کا. کسی بھی خطے کے اندر کسی مسلمان کو بغیر جنازہ پڑھائے دفن کیا گیا ہو تو دوسرے علاقے کے مسلمان غائبانہ جنازہ اس کا پڑھ سکتے ہیں آج بھی. لیکن جہاں مسلمانوں نے، بہت سارے مسلمانوں نے کسی مسلمان کو جنازہ پڑھا کر دفن کیا گیا ہے تو پھر دوسرے علاقے کے لوگوں پر یہ کہاں سے ایسا حکم آ گیا؟ یہ ایک فیشن ہے. اللہ فضل فرمائے. ہم نے اللہ کے دین کو اول تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں، اور تھوڑا بہت جو ہے اس کو بھی اپنی ضرورتوں اور اپنی مصلحتوں اور اپنے مفادات کا تابع کیا ہوا. ہماری شہرت، ہماری ناموری اور ہمارے مفادات کی تکمیل جس سے ہوتی ہو وہاں ہم دین کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو جاتے ہیں. تو نجاشی، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ، آپ کا خط پڑھ کر مسلمان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والا نامے ہوا کرتے تھے مختلف حکمرانوں کے نام، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی چوڑی تحریر لکھا کرتے تھے. جس طرح پرانا ایک طریقہ ہوتا تھا نا، از طرف فلاں، کاغذ کا سرنامے پہ لکھ از طرف فلاں بخدمت فلاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من محمد رسول اللہ الی فلاں، یہ محمد رسول اللہ کا خط ہے فلانے کے نام. بخاری شریف کے اندر کتاب الایمان میں ہرقل قیصر روم کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خط ہے بالکل اس کو پورے مندرجات لکھے ہوئے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے خطوط، بہت سے والا نامے جو مختلف لوگوں کے نام لکھے، لوگوں نے مستقل کتابیں جمع کر دی ہیں اور ان کے عکس بھی موجود ہیں. میرے پاس بھی ایک سے زائد کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب اس کو پہنچا تو خط کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ خط ہے، اسلام قبول کر لے، اسلم تسلم.
اگر تو نے اسلام قبول کر لیا تو بچ جائے گا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا آپ کے لیے، اور نہیں قبول کرو گے تو پھر نہ صرف یہ کہ تمہارے اس انکار کا وبال خود تم پر پڑے گا، بلکہ تمہاری قوم کے جو تمہارے پیروکار لوگ ہیں ان کے بھی کافر رہنے کا وبال بھی تم پر پڑے گا۔ اور نجاشی مرحوم کے پاس جس وقت یہ خط پہنچا تو انہوں نے غور سے سنا، دیکھا، ادھر مشرکین نے اپنا نمائندہ بھیج کر اس کو بھڑکانے کی کوشش کی کہ دیکھیے جی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ چونکہ عیسائی تھا، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں کسی قسم کا۔ عیسائیوں کے عقیدے کے خلاف ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے عقائد ہوتے ہیں، تو اس پر اس کو بھڑکانے کی کوشش کی کہ شاید اس طریقے سے یہ اس دعوت نامے کو قبول نہیں کریں گے۔ حضرت جعفر طیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جلیل قدر صحابی ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے نجاشی کے دربار میں تقریر کی جس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اس نے بڑے دھیان سے توجہ کے ساتھ سنی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو رسول اللہ کی تعلیمات تھیں وہ بھی حضرت جعفر نے نجاشی کے سامنے پیش کی، باوجود کہ وہ عیسائی تھا۔ تو سارا کچھ سننے کے بعد نجاشی نے نیچے جھک کر ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ جو کچھ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس مدعی نبوت یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ حرف بحرف سچ ہے۔ اور یہ تنکا جو ہے اٹھا کر کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں تھی، یعنی اتنی بھی غلط بیانی نہیں کہ جو کچھ فرمایا درست فرمایا، اتنی کمزوری بھی نہیں ہے جتنے کا ایک تنکا ہے۔ بہرحال وہ مشرکین کے سارے منصوبے مٹ گئے، نجاشی مسلمان تھے اور مسلمانوں کو سکون ملا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد ایک غلط خبر مشہور ہو گئی کہ مکہ والے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ اس غلط خبر کی بنا پر وہاں سے خوش خوش واپس آئے، مکہ معظم واپس پہنچے تو پتہ چلا کہ غلط خبر تھی۔ تو حضرت سودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ مقدسہ یہ واپس آ تو گئیں، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ غالباً پچھلے جمعے میں نے سنایا تھا کہ انہوں نے دو خواب دیکھے تھے۔ ایک خواب یہ تھا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور آتے ہی انہوں نے میری گردن پیچھے سے پکڑ لی ہے، یہ خواب میں دیکھا ہے۔ شوہر بھی مومن تھے، یہ بھی مومنہ تھی پکے۔ انہوں نے اپنے شوہر کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ خواب تو جو کچھ کہہ رہی ہے سچ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جلدی انتقال ہو جائے گا اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جائے گی۔ بڑے ماہر معبر تھے وہ۔ تو تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ میں لیٹی ہوئی ہوں اور چاند ٹوٹا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے میرے وجود پر گرے ہیں۔ یہ خواب بھی انہوں نے اپنے شوہر کو سنایا، انہوں نے کہا جی بالکل اس کا مطلب وقت میرا قریب ہے، تو رسول اللہ کی زوجیت میں جائے گی۔ چنانچہ اسی دن ان کی بیماری کا آغاز ہو گیا اور تھوڑے دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت 50 سال یا اس سے کچھ زیادہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک بھی تقریباً 50 سال کو پہنچ چکی تھی، کیونکہ 50 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو حضور کی عمر مبارک بھی 50 سال تھی۔ اب وہ بے سہارا رہ گئیں۔ اندیشہ یہ تھا کہ اگر ان کی دلجوئی نہ کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ مشرکین کے دباؤ کے بنا پر یا خاندان کے جتنے بھی غیر مسلم ان کے دباؤ کے بنا پر یہ واپس پھر اپنے باطل مذہب کی طرف، سابق باطل مذہب کی طرف نہ لوٹ جائیں۔
ادھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد افسردہ رہا کرتے تھے. 2 بچیوں کا تو شادیاں ہو چکی تھیں، حضرت زینب اور حضرت رقیہ کی. 2 بیٹیاں چھوٹی تھیں، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ. ان کی نگرانی، ان کی دیکھ بھال کی بھی ضرورت تھی. خاموش رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رضائی بھائی صحابی تھے حضرت عثمان بن مظعون. یہ رضائی بھائی تھے. ان کی اہلیہ بڑی نامور صحابیہ ہیں، حضرت خولہ بنت حکیم. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھابھی لگتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں، کہنے یا رسول اللہ میں افسردہ دیکھ رہی ہوں آپ کو، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ چاہیں تو آپ کے لیے کنواری کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کسی بیوہ کا ساتھ کرنا چاہیں تب بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور فرمانے لگے بیوہ کون ہے اور کنواری کون ہے؟ تو بتایا کہ سودا بنت زمع جو ہے وہ بیوہ ہوئی ہیں، حال ہی میں بیوہ ہوئی ہیں اور بہت افسردہ رہتی ہیں وہ بھی. اور کنواری اس شخص کی بیٹی ہے جو آپ کو اس دھرتی پر سب سے زیادہ محبوب ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ اگر چاہیں تو میں بات کر سکتی ہوں. بڑی، جس طرح آج کی زبان میں، بڑی دبنگ خاتون تھی، بڑی ہمت والی، نامور صحابیہ تھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، آپ میری طرف سے نمائندگی کر سکتی ہیں. چنانچہ حضرت سودا کے پاس گئیں. انہوں نے کہا کہ میرے ابا سے پوچھ لیں. ان کے والد زمع اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، غالباً مسلمان نہیں ہوئے، لیکن بہرحال ایک شریف انسان تھے. انہوں نے کہا میرے والد سے پوچھ لیں. والد سے بات کی کہ آپ کی بیٹی کے لیے میں رشتہ لے کر آئی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو وہ کہنے لگے رشتہ تو بہت موزوں ہے، محمد بڑے شریف انسان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری بیٹی مانتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. چنانچہ حضرت سودا سے بات ہوئی اور انہوں نے ہاں کر لی، اور اس طریقے سے حضرت سودا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا اور حضور کی زوجیت میں آ گئے اور ام المومنین کا شرف مل گیا. ان کا ایک بیٹا عبد الرحمن حضرت سکران سے پہلے شور سے، وہ بھی مسلمان تھے. ان کے ایک بھائی، ان کا نام مالک تھا، وہ مسلمان ہو گئے تھے. ایک بھائی جن کا شروع میں نام عبد تھا پھر بعد میں عبداللہ بنا، وہ کافی عرصے کے بعد مسلمان ہوئے. ان کی 2 بہنیں تھیں، ایک کا نام حریرہ تھا، ایک کا نام کلثوم تھا، وہ مسلمان ہو گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت خولہ گئیں. ان کی زوجہ مطہرہ حضرت ام رومان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ ماجدہ، جن کا ذکر اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا جس نے جنت کی حور دیکھنی ہے تو ام رومان کو دیکھیں. جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اتر کر اس کو ہموار کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس ساس کے ساتھ اتنا پیار اور محبت، جنت کی حور قرار دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ بڑی مخلص خاتون تھیں. ان سے ذکر کیا. صدیق اکبر گھر موجود نہیں تھے، کہنے لگی ان کو آنے دیں. تشریف لائے، ان کے سامنے ذکر ہوا. صدیق اکبر کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، لیکن حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا ہے، بھائی کی بیٹی کے ساتھ کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ تک یہ بات پہنچی. حضور نے فرمایا ہاں میرے بھائی ہیں، لیکن وہ میرے دینی بھائی ہیں، نسبی بھائی نہیں ہیں، اور دینی بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان ایک اور شخص کو پہلے سے صدیق اکبر نے دی ہوئی تھی. مطعم ایک شخص ہیں، ان کے بیٹے کا نام جبیر تھا. جبیر کے لیے مطعم کے ساتھ زبان کی ہوئی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے صدیق نہیں بنے، کبھی انہوں نے کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی. کہ میں اس شخص سے بات کر چکا ہوں، اب پوچھتا ہوں
چنانچہ اس کے گھر گئے، اس شوہر سے، اس مطعم سے بات کی تو کہنے لگے کہ میری بیوی سے بات کر لیں۔ شاید اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، اس زمانے میں تو عام ہے نا جی، بیوی کی مرضی چلتی ہے۔ اچھی بات ہے، مشاورت میں ان کو شریک کرنا چاہیے، بیوی کو یہ درجہ نہیں دینا چاہیے کہ بالکل اس کو عضو معطل سمجھا جائے اور گھریلو معاملات کے اندر اسے مشورہ ہی نہ لیا جائے، لیکن یہ کہ اس کو آل ان آل نہ سمجھا جائے۔ فیصلہ کرنے کا اصل مجاز اور مختار شوہر ہوتا ہے، مشورہ ضرور لیا جائے، کہیں نہ کہیں سے خیر کی باتیں آ جاتی ہیں۔ زندگی کی گاڑی کے یہ دو پہیے ہیں، اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، بالکل اس کو نظر انداز بھی نہ کیا جائے اور بالکل اپنے اوپر اعصاب پر، اپنے دل دماغ پر مسلط بھی نہ کیا جائے۔ لیکن یہ تو اس آدمی کی بات ہو جائے کہ جو خود ذی رائے ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی شان ہے، وہ ذی رائے بالکل نہیں ہوتے۔ بیویاں عقل مند ہوتی ہیں تو مرد بالکل ایک بدھو سا ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا کہ میری بیوی سے پوچھ لیں۔ بیوی کہنے لگی مجھے خطرہ ہے کہ آپ کی بیٹی ہمارے بیٹے کو کہیں اپنے مذہب کی طرف نہ مائل کر دے۔ آپ کی بیٹی بہت ہوشیار، بہت تیز ترار ہے۔ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 6 سال کی بچی کے بارے میں کوئی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ 6 سال کی بیٹی جو ہمارے جوان بیٹے کو نہیں بہکا دے؟ کوئی جوان تھی، عاقل بالغ تھی، ہوشیار تھی، بیدار وقت تھی، تبھی تو اس نے اندیشہ ظاہر کیا۔ یہ 6 والی بات غلط ہے، 16-17 سال کی تھی۔ یہ تفصیل اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں۔ چنانچہ پھر مڑ کر انہوں نے مطعم کی طرف دیکھا، کہنے لگے میری بیوی جو کچھ کہتی ہے بس میری رائے بھی وہی ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آئے اور خولہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچائے گا۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں۔ رخصتی بعد میں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ انہیں نکاح ہو گیا۔ 19 سال، کم و بیش 19 سال میں رخصتی ہوئی۔ وہ 9 سال نہیں، 19 سال، 6 سال نہیں، 16 سال۔ یہ یار لوگوں نے جان بوجھ کر رسول اللہ کے گھرانے کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں جی عرب کا معاشرہ، وہاں بڑی گرمی ہوتی تھی تو جلدی جوان ہو گئی تھیں، یعنی پورے خطہ عرب کے اندر سے عائشہ صدیقہ ہی جلدی جوان ہو گئی تھی، باقی کوئی لڑکی جوان نہیں ہوئی 6 سال کی عمر میں۔ اور اب عرب دنیا سے گرمی سر سے ختم ہو چکی ہے، مفلسین ناداری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کھانے پینے کو اب ملتا ہی کچھ نہیں۔ اس زمانے دولت کی ریل پیل ہوتی تھی، لڑکیاں جلدی گرم خوراکیں کھا کر جوان ہو جایا کرتی تھیں۔ تو اب سب وسائل میسر ہونے کے باوجود اور گرم موسم ہونے کے باوجود اب بھی 6 سال کی کوئی لڑکی جوان نہیں ہوتی۔ ایسا تماشا ہے، خدا ان کو غارت کرے کہ انہوں نے پیغمبر کے گھرانے کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ بہرحال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی زوجیت میں آ گئیں۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ مزید گفتگو بعد میں کروں گا۔ آج جو دوسری بات میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے وہ یہ ہے، ہمارے اس معاشرے میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہوگا کہ جب اہل بیت رسول کا لفظ آتا ہے، اہل بیت، تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر صرف 4 آدمیوں کا نام آتا ہے: حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کے 2 صاحبزادے۔
یہی بات ہے نا. جب بھی کہیں اہل بیت لکھا پڑھیں گے تو فوراً ذہن ادھر منتقل ہوگا, کسی سے سنیں گے تو ادھر ذہن منتقل ہوگا کہ یہ ان 4 بزرگوں کی, ان ہستیوں کی بات ہو رہی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک من گھڑت بات ہے. اہل بیت رسول اللہ کی وحی کے ذریعے, قرآن کریم کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی ہیں, آپ کی ازواج مطہرات ہی ہیں. مصداق اول قرآن کے فیصلے کے مطابق, مصداق اول حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں. یہ آیت جو بار بار میں پڑھتا ہوں, النبی اولا بالمؤمنین, یہ سورہ احزاب کی آیت ہے اور یہ آیت نمبر 6 ہے. اس کو آگے چل کر 22ویں پارے کے اندر ایک آیت آتی ہے جس میں اہل البیت کا لفظ آتا ہے. پہلے آپ یہ ذہن نشین فرما لیجئے, آیت نمبر 30 سے, اسی سورہ مبارکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 30 سے, یا نساء النبی, یا نساء النبی, یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی بیویوں, بار بار اللہ کریم نے خطاب فرمایا ہے. آیت نمبر 30 میں بھی ہے, پھر آیت نمبر 32 میں, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو, تمہارا مقام بڑا اونچا ہے. پھر وقرن فی بیوتکن, تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو, ولا تبرجن تبرج الجاہلیت اللہ, زمانہ جاہلیت, قدیم جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرح بن سنور کر باہر نہ نکلا کرو. پھر فرمایا وذکرنا, ہاں, اقیمنا الصلاۃ, نمازیں قائم کیا کرو, آتینا الزکاۃ, زکات دیا کرو, اطیعنا اللہ و رسول, اللہ رسول کی فرمانبرداری کیا کرو. انما یرید اللہ, اب یہ آیت غور سے سنیں, پروردگار عالم چاہتے ہیں لیذھب عنکم الرجس, کہ اللہ تم سے گندگی کو, ناپاکی کو, اخلاقی گندگی ہو, ظاہری گندگی ہو, باطنی گندگی ہو, اس کو اللہ تم سے دور کرنا چاہتے ہیں. اہل البیت, اے نبی کی گھر والیوں, اہل البیت نبی کی گھر والیوں, ویطہرکم تطہیرا, اللہ تمہیں صاف پاک کرنا چاہتے ہیں. پھر اگلی آیت کے اندر پھر فرمایا وذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ, یاد کرو وہ جو تمہارے گھروں کے اندر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور نبی کی تعلیمات سنائی جاتی ہے. یہ ساری اگلی پچھلی آیتیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہی کو خطاب ہے. درمیان میں یہ آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, نبی کے گھر والیوں, اللہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کرنا چاہتے ہیں. یہ اس لیے حکم دیے کہ یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو. یہ بھی پیچھے فرمایا کہ تم دنیا کے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تمہارا بڑا مقام ہے, تو اللہ تمہیں ایک ممتاز مقام پر رکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے تمہیں نبی کی زوجیت کے لیے جو منتخب کیا تو تمہارا مقام بھی اونچا ہے. اگر تمہارے شوہر کا مقام سب سے اونچا ہے تو تمہارا بھی دنیا کی عورتوں میں مقام سب سے اونچا ہے. تو یہاں قرآن کے لفظ واضح طور پر اہل البیت, یہ آیت نمبر 33 ہے سورہ احزاب کی, 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 33, اہل البیت, اے نبی کے گھر والیوں. قرآن نے, اللہ نے فرما دیا کہ اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں, گھر والیاں ہیں, لیکن ہمارے یار لوگوں نے روایتیں گھڑ کر کذاب راویوں سے ہم تک پہنچی, جھوٹے کذاب راویوں کے حوالے سے امت تک پہنچی, گھڑ کر روایتیں, ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو تو نکال دیا. اللہ مخاطب کر رہے ہیں ان کو, یہ کہتے نہیں وہ نہیں ہیں, اس سے مراد یہ 4 ہستیاں ہیں, حضرت علی ہیں, حضرت فاطمہ ہیں, حضرت حسن ہیں, حضرت حسین ہیں. جرت ہو تو ایسی ہو. اللہ فرمائے کہ اہل البیت سے مراد نبی کی بیویاں ہیں, یہ کہ نہیں اللہ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں, ہم جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے.
اگر بات اتنی ہی ہوتی تو کوئی دکھ نہ ہوتا کہ دشمن سے کبھی خیر کی توقع نہیں رکھی جاتی. دشمن تو دشمن ہی ہوتا ہے، لیکن افسوس یہ کہ جس وقت دشمن کی چالوں میں اپنے آ جائیں بہت دکھ ہوتا اس وقت. چنانچہ آپ کے اس ملک کے قانون کے اندر جو پچھلے دور کے اندر بنایا گیا، اس کے اندر ایک طبقے کے دباؤ میں آ کر اہل بیت سے مراد یہی 4 تن، یہی گھرانہ مراد دیا گیا. ازواج مطہرات کا ذکر الگ ہے اور اہل بیت کا ذکر الگ ہے. اور افسوس کہ ان جھوٹی کذاب راویوں کی روایتوں کی بنا پر ہمارے بہت سے جبہ و دستار والے بھی اس دباؤ میں آ کر اس تحریر پر دستخط کر دیے. میں آپ کو قرآن کریم کی دیگر آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ اہل قرآن کریم کے اندر احادیث مبارکہ میں بیوی ہی کے لیے استعمال ہوا ہے. اب دیکھیے سورہ نمل کی آیت نمبر 7 ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس شعیب علیہ السلام کے گھر 10 سال گزار کر ان کی صاحبزادی کے ساتھ نکاح ان کا ہوا، لے کر واپس آ رہے تھے مصر کی طرف، تو راستے میں سخت سردی کا موسم تھا، رات کا اندھیرا بھی تھا، تو سردی سے بچاؤ کے لیے آگ کی ضرورت تھی. دور کہیں ان کو روشنی نظر آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اہلیہ ساتھ تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ ساتھ تھیں. دور کو روشنی نظر آئی تو اس روشنی کو آگ سمجھ کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کسو یہیں ٹھہرو، انی آنست نارن، مجھے آگ. الفاظ قرآن کے اذ قال موسیٰ لأہلہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہلیہ سے، یہ اہلیہ کا لفظ ہمارے محاورے کے اندر آتا ہے، یہ اسی قرآن کریم کے اہل سے، لفظ اہل سے ہی ہے. اذ قال موسیٰ لأہلہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا انی آنست نارن، مجھے آگ دکھائی دیتی ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں آگ لینے کے لیے. یہ سورہ نمل کی 7ویں نمبر کی آیت ہے. اسی سے سورہ طٰہٰ میں اس طرح الفاظ ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے. اذ رأى نارن، جب انہوں نے آگ دیکھی، فقال لأهله امكثوا، اپنی بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لینے جاتا ہوں. یہ قرآن ہے. تیسری آیت سورہ قصص 20ویں پارے میں فلما قضى موسى الأجل، موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سالہ مزدوری کرنے والی مدت پوری کر لی. وَسَارَ بِأَهْلِهِ، پھر چل پڑے اپنے بیوی کو لے کر. آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، طور پہاڑ کی طرف ان کو آگ محسوس ہوئی. قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا، اپنے بیوی سے فرمایا کہ یہیں ٹھہرو، میں آگ لینے جاتا ہوں. اس آیت میں 2 دفعہ بیوی کے لیے لفظ اہل استعمال ہوا ہے. سورہ یوسف کے اندر عزیز مصر کی بیوی جنہوں نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، تو یوسف علیہ السلام اللہ کی توفیق سے بچ نکلے. یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے بھاگتے بھاگتے دروازے تک پہنچے. یوسف علیہ السلام اس کے ہاتھ میں تو نہیں آیا، کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. دروازہ جب پہنچے تو اس کا شوہر آ گیا تھا باہر سے، تو بڑی چلتر عورتوں کی طرح اس نے کہا، قالت، کہنے لگی عزیز مصر کی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا سزا ہے اس شخص کی جس نے آپ کی بیوی پر دست اندازی کی کوشش کی. یہاں بھی لفظ اہل استعمال ہوا بیوی کے لیے. اور دیکھیں یہ سورہ یوسف کی 25 نمبر کی آیت ہے. سورہ آل عمران میں دیکھیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے اسلامی فوج کے 313 افراد کو تیار کرنے کے بعد اپنے گھر سے نکلے تو فوجیوں کے مختلف اپنی فوج کے مختلف دستے مختلف ٹھکانے بتانے لگے کہ آپ نے فلاں جگہ فلاں طرف رہنا، آپ نے دائیں طرف رہنا، آپ نے بائیں طرف رہنا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عسکری نقطہ نظر سے آج اغیار بھی اس بات کے اعتراف کریں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ماہر جرنیل بھی ایسا نہیں تھا وہ مسلمانوں کا پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ وسلم فوجی نقطہ نظر سے اتنی تدبیریں کرنے والے تھے. تو قرآن کہتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ نکلے تھے اپنے بیوی کے پاس سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے، تو بَوِّئِ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ، مسلمانوں کو جنگی ٹھکانوں پر بٹھا رہے تھے. تو قرآن کیا کہتا ہے غدوت من اہل کا، آپ گھر سے اپنی بیوی کے پاس سے ہو کر نکلے تھے. اور آپ سن چکے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر حضرت خدیجہ بھی، حضرت عائشہ صدیقہ ساتھ تھیں. یہ ایک اور آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 73، خدا کا فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ، ان کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی. وہ تقریباً بڑھاپے کی آخری منزل تک پہنچ چکی تھیں، اولاد نہیں تھی. خدا کا فرشتے، اور یہ فرشتے وہ تھے جو قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے پروگرام میں آئے تھے، لیکن ان کے گھر میں آ کر بیٹے کی بشارت دینے لگے. تو جب خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کرنے والے ہیں، تو حضرت سارہ جو ہیں بہت بوڑھی خاتون تھیں، تو عورتوں کی جس عادت ہوتی ہے ماتھے پر ہاتھ مار کے فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، میں بانج عورت ہوں، بوڑھی ہو چکا ہوں، اب میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتے کہنے لگے اے نبی کی بیوی آپ تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم پر. رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کے رحمتیں اور اللہ کی برکتیں علیکم، آپ پر ہوں، اہل البیت، اے نبی کی بیوی، انہ حمید مجید. وہاں حضرت سارہ ہی تھیں، تو اہل البیت کا لفظ حضرت سارہ کے لیے یعنی بیوی کے لیے استعمال ہوا. یہ 6 آیتیں میں نے قرآن کریم کے مختلف مقامات سے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ لفظ اہل اور اہل بیت سے مراد بیوی ہی ہے. اسی طریقے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اہل البیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی ہیں. اب کچھ احادیث مبارکہ سن لیں. منافقین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت صدیقہ بنت صدیق پر تہمت لگائی، بخاری شریف میں روایت موجود ہے کتاب المغازی میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مختلف انسانوں سے مشورے بھی لیے. حضرت زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے بیٹا بنا ہوا تھا، ان سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ کہنے لگا میری رائے یہ ہے کہ ان کے اندر سوائے خیر کے اور کچھ بھی نہیں، میں نے تو خیر ہی خیر دیکھی، برائی کوئی نہیں دیکھی. غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں؟ انہوں نے وہی جواب دیا جو عثمان کی شان تھی. سبحان اللہ. کہ یا رسول اللہ میں اتنا جانتا ہوں، ایک دفعہ آپ جوتوں سمیت نماز ادا کر رہے تھے، جوتے کے کسی گوشے میں کوئی نجاست لگی ہوئی تھی جو آپ کو معلوم نہیں تھی، تو نماز کے دوران اللہ نے وحی بھیج کر آپ کا جوتا آپ کے جسم سے الگ کر دیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رب نماز کی حالت میں آپ کا پاؤں میں جوتا ناپاک برداشت نہیں کر سکتا، وہ آپ کے بستر پر ناپاک بھی کبھی برداشت نہیں کرے گا. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس جذبے کو قبول فرمائے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، من یعذرنی من رجل قد بلغنی انہ اذاہ فی اہلی، کون شخص میرا بدلہ لینا چاہتا ہے اس شخص جس نے میری میری اہلیہ پر تہمت لگائی ہے.
واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، خدا کی قسم، ما علمت علی اہلی، اپنی بیوی کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ بھی مجھے معلوم نہیں۔ یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا لفظ اہل استعمال کیا۔ دوسری حدیث، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں والذی نفس ابو ہریرہ بیدہ، قسم ہے اس رب کی، ابو ہریرہ کی جان جس کے قبضہ قدرت میں ہے، ما شبع نبی اللہ و اہلہ ثلاثۃ ایام تبان من خبز حنطۃ حتی فارق الدنیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہلیہ یا ان کی بیویاں مسلسل 3 دن تک پیٹ بھر کر انہوں نے کبھی کھانا نہیں کھایا ہفتے کے اندر، مسلسل 3 دن، حتیٰ فارق دنیا، حتیٰ کہ دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا۔ یہاں بھی حضرت ابو ہریرہ نے اہلی کے لفظ استعمال کیا۔ تیسری حدیث، ان عثمان الاول من ہاجر الی اللہ باہلہ بعد لوط، عثمان لوط علیہ السلام کے بعد پہلے انسان جو اپنے بیوی کے ساتھ انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یہاں لفظ اہل استعمال کیا ہے۔ اور یہ حدیث تو میں بھی اکثر آپ نکاحوں کے موقع پر فرمایا کرتا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب کے مقابلے میں اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اور آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت جحش، ان کے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، تفصیلات چھوڑتا ہوں، شاید آگے چل کر بیان کروں گا۔ تو جب پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آپ کے گھر میں آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگلے روز پوچھا کیف وجدت اہلک، اللہ تعالیٰ آپ پر آپ کے اہلیہ کو اپنی رحمتوں برکتوں سے نواز دے۔ فرمایا کیف وجدت اہلک، آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ یہ چھ آیات اور 4 احادیث مبارکہ اس مختصر وقت کے اندر میں نے آپ کو سنائی کہ لفظ اہل استعمال ہوا ہے اور بیوی ہی کے لیے اس کا استعمال ہوا ہے۔ اس لیے وہ جو آیت نمبر 33 ہے سورہ احزاب کی، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت، اہل البیت سے مراد کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے کہ میرا گھنٹہ بھر یہ دماغ سوزی کرنا جو ہے بیکار نہ چلی جائے کہ جہاں کہیں سنیں تو آپ وہی مزعومہ خود ساختہ اہل بیت مراد نہیں۔ یاد رکھیں اہل بیت گھرانے، اہلیہ کا لفظ ہمیشہ آپ اپنے محاورے میں استعمال کرتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے آپ کی اہلیہ کیسی ہیں تو بیوی کے بجائے گھر میں بیٹی ہو تو کہ تمہاری اہلیہ کیسی ہیں، سننے والا کیا سمجھے گا کہ کتنا پاگل آدمی میری بیٹیوں کو میری اہلیہ کہہ رہا ہے۔ اہلیہ وہی ہوتی ہے جو بیوی ہوتی ہے، یہ لفظ اہل سے آیا ہے۔ اولاد کبن اہل و عیال میں آتے ہیں، لیکن اصالتاً براہ راست بیوی ہی اس کا مصداق ہوتی ہے۔ اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت